بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مختصر بات سورہ معارج 29واں سپارہ ہے اور چھوٹی چھوٹی 5 آیات ہیں۔ ارشاد ربانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ صدق اللہ العظیم۔ ویسے تو یہ آگے تک کہتا ہے 30 آیات تک، یہ 19 20 21 22 25 تک میں نے پڑھا ہے، لیکن یہ پورا مضمون ہے۔ ٹائم مل جائے تو سورہ معارج 29ویں سپارے میں یہ اگلی آیات کا ترجمہ بھی پڑھ لینا۔ ارشاد ربانی ہے کہ جو بندہ ہے، یہ انسان جسے کہتے ہیں، ان الانسان خلق ہلوعا، تھوڑ دلا۔ یہ انسان جو ہے نا، یہ تھوڑ دلا ہے، جلد باز، جلدی گھبرا جانے والا۔ ہلوا وہ ہمارا اردو پنجابی میں سناتا ہے، ہلو 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 ہلو، یہ وہی ہلو ہے، ہلوا۔ اذا مسہ الشر جزوعا، اللہ کہتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ تھوڑا سا میں اس کو ٹائٹ کرتا ہوں، چھین مارتا ہے، مر گیا بولے ہر موقع پہ آئے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جزا خدا کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب میں فراوانی کرتا ہوں تو اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ فرما رہا ہے، کیونکہ اسے تو بنایا ہے۔ تو وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، پھر نہیں بتاتا کسی کو، نو پھر بھی کہا کہ مر گیا۔ اللہ فرماتے ہیں تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ فَإِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر وہ بندے جو نمازی ہیں، وہ بندے جو نمازی ہیں۔ اور کون سے نمازی؟ سال والے نہیں، نہ ہفتے والے نہیں، والذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ نمازی جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، نو میٹر وقت، گرمی ہو، سردی ہو، تکلیف ہو، سفر ہو، راحت ہو، اللہ کی نماز وقت پر ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ بحث کرتے تھے اس میں، مطلب وہ کہتے تھے، اس کا جو منع فرمایا تھا کہ نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھ، یہ کبو کے ٹھونگے کیوں مارتے ہو؟ تو سرکار کیا فرماتے تھے؟ صحابہ بھی یہ کہتے تھے کہ نماز پڑھنی ہے تو پھر آرام سے پڑھ، یہ ٹھونگے مارنے والی کون سی نماز ہے بھائی؟ یہ اور ہو گیا، وہ آیا تو کیا، میں گیا میں آیا۔ ایک دن میں اپنے پوتے سے پوچھا، میں نے کہا یار تو سر رکھتا سارے پڑھتا کیا؟ کہتا ہے میں بلد رفتار ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ بلد رفتار ہو، وہ کم از کم 1 مرتبہ تو پڑھ، اول تو حکم 3 مرتبہ کا ہے۔ صرف قضا نماز پڑھنی اور پچھلی پرانی زمانے کی، بلکہ کل جمعہ بھی آ رہا ہے اور مسئلہ بھی بتاتے ہیں قضاء عمر کی تو نفل اور ساری عمر کی نمازیں قضا معاف ہو جائیں گی، نہیں ہوتی، یہ جو ہوتے ہیں لوگ نہ سنا تو ان کی باتیں۔ قضا نمازیں آپ کو ادا کرنی ہے، عمر کا حساب کر لو، کب نماز شروع کی ہے، کتنے سال بعد کی ہیں، 5 نمازیں روز پڑھنی شروع کر دو۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں دوستوں کو، خاص طور اپنی عمر کے لوگوں کو، کہ اپنی قضا نمازیں تہجد میں پڑھا کرو، اور رات میں 2 نفل تہجد کے پڑھ لو، نمازی بھی ہو جائیں گی، تہجد بھی ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ سب سے بہترین علاج 5 نمازیں تہجد کے ٹائم پر چلو۔ تو فرمایا کہ یہ ٹھونگے نہیں مارنے۔ یہ کبھی آپ نے دیکھا نا، یہ افطاری میں پہلے جاتا تھا، اب تو خیر جاتا نہیں میں، اللہ ماشاء اللہ کو بہت مجبور ہو جاؤں، تو وہ کیا کرتے تھے؟ کہتے جی کہ پہلے نماز پڑھ لیں گی، پھر آرام سے روٹی کھائیں گے۔ کیا کہتے ہیں جی بھائی مغرور لال ہو نماز میں ہوں، جب مغرور آرام سے روٹی کھائیں گے۔ ہونا کیا چاہیے بھائی؟ آرام سے نماز پڑھیں گے، آرام سے تھوڑا کھایا کھا لیتے ہیں، تسلی سے نماز پڑھیں گے۔
الٹا کر لو اس کو. تو اللہ کی نماز ٹائم پہ پڑھنا اور صحیح پڑھنا، پورا رکوع، پورا سجود، پورا اوپر. بعض بندے میں نے دیکھا، میں وہ بات بتا رہا ہوں، نمازیوں کو دیکھا میں نے ایسے زبان سے سال اٹھاتے ایسے شادی چاہیے ہوگی. اور نہیں بھائی بیٹھ پیچھے، جب تک تو بیٹھے گا نہیں تیری کمر سیدھی نہیں ہوگی، نہ تیرا رکوع صحیح ہوگا نہ تیرا سجدہ صحیح ہوگا. تو رکوع بھی صحیح کرنا ہے اور سجدہ. یہ ہے اللہ صلاتہم دائمون. پھر اللہ فرماتے ہیں والذین فی اموالہم حق معلوم. وہ جو نمازی ہے نا، وہ جو نماز پڑھتے ہیں، وہ جو بخیل نہیں ہے، سمجھنا، وہ جو حلوہ نہیں ہے، جلد باز نہیں ہے، اللہ کی حکمتوں کو سمجھتے ہیں. تو تنگی آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، فراخی آتی ہے تو وہ فراخ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ میرے مال میں اللہ نے حق رکھا ہے، صرف میرا نہیں ہے، میرے بچوں کا ہی نہیں ہے. جی اپنے بچوں کی دنیا بناؤ. وہ نہیں بھائی، اللہ کہتا ہے وفی اموالہم الذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. مانگنے والا بھی، اور جو سرکار فرماتے ہیں کہ محروم ہوتا ہے کون ہوتا ہے؟ ایک بندہ گھوڑے پہ چڑھا ہوا ہے، آپ چلو بڑا بندہ گیا، اس کے بعد وہ گھوڑا ہے، سرکار نے فرمایا غور کر وہ محتاج ہے، وہ محروم ہے. نوکری ہے، تھوڑے پیسے ملتے ہیں، بچوں کا گزارا نہیں ہوتا، مانگے گا نہیں وہ. بلکہ وہ شخص محروم ہے کہ جس کے پاس نوکری تو ہے لیکن گھر میں تنگی ہے، مکان تو بنا ہے لیکن روز بروز جو خرچہ ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اس کو کہتے ہیں محروم. اور سائل کیا مانگ لیتا ہے وہ تو، اور محروم کیا مانگتا نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے نمازی کی شان یہ ہے کہ وہ سائل کو بھی دیتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جو لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں بڑھاتا. تو اس کے آگے بہت الذین یصدقون بیوم الدین سائل، وہ اللہ نے نمازیوں کی شان بیان کی ہے. تو دو باتیں اس میں سے نکلتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آئے تو یہ صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے. نماز پڑھو گے، اللہ کو خوش رکھو گے، اللہ خوش رکھے گا. روٹی نماز سے نہیں ملتی، یہ یاد رکھنا. نمازیں پڑھنے سے روٹی نہیں ملتی. اللہ فرماتا ہے وہ تو میں سب کو دینی ہے، کوئی مجھے مانے مجھے نہ مانے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. میں خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں. روٹی میں سب کو دوں گا، لیکن جن کو میں خوش ہو کے دیتا ہوں وہ میرے نمازی ہیں. سبحان اللہ. جن کو خوش ہو کے دیتا ہوں وہ میرے نمازی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو سکون والی ہو، محبت والی ہو، جذبے والی ہو، اور نماز کے بعد جیب کی طرف بھی خیال ہو کہ یار اس میں بھی کچھ لوگوں کا حق ہے اور وہ میں نے ادا کرنا ہے. سبحان اللہ. اللہ فیصلہ یہ ہے، وہ جو بات اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اے اللہ ہم تیرے گناہ گار و عاجز کمزور و ضعیف بیمار بندے تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں، تیرا فضل مانگتے ہیں، تیرا رحم مانگتے ہیں، تیرا کرم مانگتے ہیں، تیری عطا مانگتے ہیں، تیری بخشش مانگتے ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے عطا کر دے آمین. اور اس کرونا کی وبا کو، اس مصیبت کو اس دنیا سے دور کر دے. یا اللہ ہمیں اپنی عبادت میں آزادی دے دے، آمین. ہمارے حج و عمرے میں آزادی دے دے. آمین. اللہ ہمارے ملنے جلنے میں آزادی دے دے. آمین. اللہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے پاس کن کی طاقت ہے. یا اللہ کن کی طاقت سے مصیبت کو دور کر سکتا ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو اندیکھ، ہماری کمزوری کو اندیکھ، اپنے کرم اور اپنے فضل کو دیکھ اور ہم سب کو معاف کر دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتک.